قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ شانہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اس کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ساری کائنات کے نظام کو وجود بخشا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے ساتوں سمندروں کو بنا دیا۔ اور درختوں کا ایک پتا نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے جنگلات بنا دیے۔ اور پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو بنا دیا۔ ریت کا ایک ذرہ نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے صحراؤں کو بنا دیا۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے بنا کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے بنایا بھی اور اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ اللہ نے بنایا بھی اور اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ حدیث کے مفہوم میں بات ملتی ہے کہ اگر اس کائنات سے ایک لمحے کے لیے اللہ اپنی توجہ کو ہٹا لے تو ساری کائنات کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ ہیں، تو اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ سب کچھ کرتے اللہ ہیں، نظر کہیں اور سے آتا ہے، کرتے سب کچھ اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہو گئی، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ واہ کیا موقع سے بارش ہو رہی ہے، واہ کیا موقع سے بارش ہو رہی ہے۔ تو غیب سے آواز ہے کہ ہم بے موسم کب برساتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں کب برسانا، کہاں برسانا اور کتنی برسانا، ہم سے بہتر اللہ جانتے ہیں، ہم سے بہتر اللہ۔ سورج کے نکلنے سے تاروں کے بکھرنے تک، کلیوں کے چٹکنے سے گنجوں کے مہکنے تک، اور موجوں کے تھپیڑوں سے طوفان کے ٹھہرنے تک، قیصر بھی تو اس کا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور کیا دیکھ لیا تو نے، اس کے اشارے پر یہ سارے تماشے ہیں۔ وہ دھوپ کا مالک ہے، وہ چھاؤں کا خالق ہے، آنکھیں بھی تو اس کی ہے، منظر بھی تو اس کا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اور وہ خاک کے ذروں سے سورج بھی بناتا ہے، تارے بھی بناتا ہے۔ میں کیا ہوں، میرا کیا ہے، مٹی ہی سمجھ مجھ کو، پتھر ہی صحیح لیکن پتھر بھی تو اس کا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، ساری کائنات میں حکم اللہ کا، ساری کائنات میں فیصلے اللہ کے۔ تو اس خالق کائنات نے جب قرآن میں فرما دیا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ذرا سوچیں، اللہ نے یہ حکم بیان کر دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ خود اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ تو اب ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا اور گھر والوں کو بھی بچانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذرا سوچیں، آج والدین اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے اور اولاد کا رونا رو رہے ہیں، والدین اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے اور اولاد کا رونا رو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر والدین صحیح تربیت کرتے، صحیح تعلیم دیتے تو آج کوئی والدین اپنی اولاد کا رونا نہیں روتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ بچپن سے بچوں کی صحیح تربیت، ان کی صحیح تعلیم، ذرا سوچیں آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم، دنیاوی ڈگریاں، میرا بیٹا ایم کام، میرا بیٹا بی ایس سی، میرا بیٹا ایم ایس سی، میرا بیٹا ایم اے بی ایڈ، میرا بیٹا بی اے ڈی ایڈ، میرا بیٹا ایم بی اے، میرا بیٹا پروفیسر۔ تیرے بیٹے کے اندر اخلاق ہے کہ نہیں جو اللہ کے نبی نے سکھا کر گئے ہیں؟ تیرے بیٹے کے اندر وہ دینی تعلیم ہے کہ نہیں جس کے ذریعے وہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا؟ بتائیں۔ امریکہ کا ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی پوری کر کے اپنے باپ کے انتقال پر آیا تو باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، باپ کے چہرے پر سنت سجی ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔
تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ جب میرے باپ کی داڑھی اتارو گے تب میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ باپ نے بیٹے کو کہاں بھیجا؟ امریکہ بھیجا۔ کیا کرے گا؟ ڈاکٹری کی پڑھائی کر کے آئے گا، میرا سہارا بنے گا۔ وہ بیٹا اس کے جنازے پر آیا اور جنازے پر آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ باپ کی داڑھی اتارو گے تو میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ دینی تعلیم نہیں دی، دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، یہ حال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور باہر سے پڑھائی مکمل کر کے آیا، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بے تحاشا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک دن تو سب کو جانا ہے، اتنا افسوس، اتنا غم کس بات کا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میرا باپ چلا گیا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کرائی مگر مجھے دینی تعلیم حاصل نہیں کرائی کہ آج میں اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکوں، مجھے نہیں آتا۔ ذرا سوچیں، اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دنیاوی تعلیم کا فائدہ کیا جو اپنے باپ کے جنازے کے پڑھنے میں رکاوٹ بن جائے؟ مگر آج کسی کا دماغ ادھر نہیں جاتا، کسی کا ذہن و خیال بھی نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، آج لوگ ٹیوشن میں 10-10 ہزار 15-15 ہزار دے کر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تم دیکھو گے MBBS کے داخلے کے لیے 50 لاکھ 60 لاکھ ڈونیشن بھرو پھر ایڈمیشن ہوگا، پھر 5.5 سال کی جو پڑھائی ہوگی اس کا خرچ الگ، مگر لوگ دے رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں دنیا سوار ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں دنیا سوار ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیاوی تعلیم مت دو، عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت دینی بھی کرو، دینی تعلیم و تربیت بھی ہو، تاکہ وہ صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے بلکہ وہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنے، دیندار بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، نیک و صالح بنے۔ اس میں ماں باپ کا کردار سب سے اہم ہے کہ ماں باپ صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دے بچوں کو۔ آج دیکھ لیں نوجوانوں کا کیا حال ہے، نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سر کے بال کیسے رکھے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سر کے بال ایک جیسے ہوں۔ آپ لوگوں نے ابھی تہوار پہ دیکھا ہوگا کیسے کیسے لوگ گھوم رہے، کسی کا بال اوپر سے بڑا نیچے سے چھوٹا، کسی کا بال آگے سفید بیچ میں پیلا پیچھے رنگین۔ ذرا سوچیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ چھوٹے بڑے بال رکھنا ناجائز ہے، یہ والدین کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو منع کریں غلط کام کے کرنے سے۔ ماں باپ اپنا رول جب صحیح ادا کریں گے تو پھر صحیح نسل اس دنیا میں وجود میں آئے گی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا ہے ابھی جو چاہے کرے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ولی، ایک کامل عارف باللہ گزرے ہیں، تصوف کا کوئی سلسلہ ان سے ہوتا ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، سارے سلسلے ان سے ہو کر پہنچتے ہیں۔ چھوٹے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال، بیوہ ماں ہے اور چھوٹا بچہ بایزید ہے۔ جب بایزید محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگے تو ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کی وہ عادتیں اس کے اوپر نہ چھا جائے، وہ بری عادتیں اس کو نہ پڑ جائے۔ تو وہ فکر میں پڑ گئے اور لوگوں سے معلومات لی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی عالم ہے کہ جس کے پاس میں اپنے بیٹے کو بھیجوں تعلیم و تربیت کے لیے۔
تو اس وقت معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شیخ ہیں، فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہ شیخ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تعلیم و تربیت کریں، اس کو علم دیں، اس کو ولی کامل عارف باللہ بنائیں، اس کے بعد میرے پاس بھیجیں. ذرا سوچیں، بیوہ ماں ہے، اس کا ایک سہارا بچہ ہے، وہ ماں پر کیا گزرے گی کہ بیٹے کو شیخ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہے. اور شیخ کے پاس چھوڑ کر جب جانے لگی تو کہا کہ حضرت میری ایک آپ سے درخواست تو ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرا بیٹا میرے علاوہ کسی کے ساتھ ابھی تک رہا نہیں ہے، اسے میری یاد بہت آئے گی، تو آپ اسے میری یاد آئے گی تو میرے پاس واپس مت بھیجنا جب تک ولی کامل نہ بن جائے. کیسے جذبے تھے ماؤں کے. کیا کہہ رہی ہے ماں؟ جب تک ولی کامل نہیں بن جائے گا میرے پاس مت بھیجنا، یاد بہت آئے گی. تو شیخ حیران ہو گئے کہ ماں کی یہ درخواست ہے. خیر وہ بچے کی تعلیم و تربیت کرنے لگے. کچھ دن گزر گئے. ایک دن بچے نے کہا اپنے استاد سے کہ مجھے میری ماں کی یاد بہت آ رہی ہے، مجھے میری ماں کے پاس ایک دن کے لیے جانے دو، کل آ جاؤں گا. تو اب استاد حیران ہے کہ اگر میں بچے کو بھیجتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر اس کو نہیں بھیجتا تو بچے کا دل ٹوٹے گا. تو اس وقت شیخ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پروردگار عالم سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے بتا میں کیا کروں. تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ آپ بچے کو اتنا سبق دے دیں کہ وہ اور اسے کہیں کہ اتنا سبق شام تک یاد کرنا ہے، شام تک یاد کرنی ہے تو آپ کو ماں کے پاس جانے کی اجازت. شام تک یاد نہیں کر سکے تو ماں کے پاس نہیں جا سکتے. تو بیٹا جب جا کر دیکھا، سبق نکالا تو حیران ہو گیا. کہا کہ اتنا سبق تو شام تک یاد کرنا ناممکن ہے، نہیں یاد ہو سکتا. مگر اس نے بچپن سے ماں کی زبان سے سنا تھا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور استاد سے بھی سنا تھا اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھی، ننھے منھے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا اللہ یہ سبق یاد کرنا میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے اس کا یاد کرانا مشکل نہیں ہے. ذرا سوچے، چھوٹا سا بچہ اپنے پروردگار سے دعا کر رہا ہے اور یاد کرنے بیٹھا. دعا کر کے شام ہونے سے پہلے پہلے پورا یاد کیا، اپنے استاد کو سنایا، نہ کہیں اڑکا نہ کہیں بھولا، پورا کا پورا سبق سنا دیا. تو استاد یہ حیران ہو گئے اور کہا کہ اس بچے کی ماں کی دعاؤں کے تو خیر، اس بچے کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور کل آ جانا. تو بچہ اچھلتا کودتا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر اپنی ماں کے پاس جا رہا تھا کہ آج میں اپنی ماں سے ملوں گا، ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھاؤں گا. گھر پر پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ آپ کا بایزید. تو اندر سے آواز آئی کہ میرا کون بایزید؟ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو اس وقت آئے گا جب ولی کامل بن جائے گا، تو میرا بایزید نہیں ہے. وہ بچہ سمجھ گیا کہ ماں کی منشا نہیں ہے کہ مجھے اندر لے. روتا ہوا، سسکتا ہوا، دل ٹوٹا ہے، واپس اپنے شیخ کے پاس مدرسہ. ذرا سوچیں چھوٹے سے بچے کا دل ٹوٹا ہوگا کہ نہیں ٹوٹا ہوگا. روتا ہوا اپنے شیخ کے پاس گیا، گردن جھکی تھی. شیخ کو سلام کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ ہوا ہے. تو استاد نے کہا کہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ ذرا دیکھے، استاد نے پوچھا ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، دل تو بہت ٹوٹا ہے، رویا بہت ہوں، مگر ناراض نہیں ہوں. ماں اپنے مقام کو سمجھے، اولاد اپنی ماں باپ کے مقام کو سمجھے.
کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ایک قصاب کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا گیا. آج مائیں ذلیل ہو رہی ہیں, آج باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا اور باپ کو دھکے دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا. آج اولاد کا یہی حال ہے, جو اولاد بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے, بچے بڑے ہو کر انہی ماں باپ کو اپنی پاؤں کی جوتیاں سمجھ لیتے ہیں. گھر میں مشورہ ہوتا ہے تو باپ کو کہتے خاموش رہو, ماں کو کہتے خاموش, تمہیں کچھ نہیں سمجھتا, انہیں کچھ نہیں سمجھتے اسی لیے بڑا کر دیے. تو استاذ نے کہا کہ ناراض تو نہیں ہو کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں, ناراض نہیں ہوں. زندگی گزری. یاد رکھیے وہ بچہ اپنے شیخ کے پاس 16 سال تک رہا ہے. 16 سال ماں سے دور, معمولی بات ہے 16 سال. آج کوئی 1 سال بچہ ماں باپ سے دور رہتا ہے, کیا حال ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. تو 16 سال کے بعد ایک رات ان کے شیخ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کے لیے لیٹے تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے پاس جو بچہ ہے بایزید, اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا, اس کی تربیت مکمل ہوئی, اسے اپنی ماں کے پاس بھیج دو. تو شیخ اٹھے اور اس بچے کے کمرے میں گئے جو جوان ہو چکا تھا. تو دیکھا کہ وہ بچہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا. رکے, نماز سے فارغ ہوا, سلام کیا اور کہا کہ بیٹے آج تمہاری تربیت مکمل ہوئی, تمہاری تعلیم مکمل ہوئی. پیشانی کا بوسہ دیا, سینے سے لگایا. اس کے بعد اپنے سر کا امامہ اتار کر اسے پہنایا. کہا کہ اب تم اپنی ماں کے پاس جا سکتے ہو. 16 سال کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا ہے. ذرا سوچے, پہلی دستک میں اندر سے آواز آئی اور فوراً دروازہ کھولا ہے. فوراً دروازہ کھولا. ماں بھی سمجھ گئی کہ اب میرا بیٹا ولی کامل بن کر آیا ہے. اسے کہا کہ میں گرم گرم دودھ لاتی ہوں. اس کے بعد 2 رکعت شکرانے کی پڑھی اور اللہ سے کہا یا اللہ میں اسی دن کے لیے زندہ تھی کہ میں اپنے بیٹے کو متقی, پرہیزگار, نیک و صالح, دیندار دیکھ لوں. آج ماں باپ کا یہ جذبہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنے بچے کو دیندار, متقی, پرہیزگار دیکھوں. یہ چیز ماں باپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ ماں باپ بچپن سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کریں, کوشش کریں. کیا مشکل ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے. ذرا سوچے, چھوٹا سا بچہ گھر میں ہے تو ماں باپ کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں ہمارے یہاں کے. اس وقت تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں باپ گھر میں مشورہ کر رہے ہیں کہ قطب الدین ابھی چھوٹا ہے, اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کریں. تو دونوں کا یہ فیصلہ ہوا کہ اسے مدرسے میں بھیجنا ہے, اسے مدرسے میں بھیجنا ہے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ بھیجا گیا. اور بچپن سے ماں یہ کہتی تھی کہ اللہ کرنے والے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی تھی. وہ بچہ جب بھی مدرسے سے آتا تھا, بھوک لگتی تھی, ماں کہتی تھی سب کچھ دیتے اللہ ہے, تو اللہ سے مانگ. وہ بچہ 2 رکعت پڑھتا تھا, اللہ سے مانگتا تھا. ماں کھانا بنا کر کہیں چھپا دیتی تھی, وہ بچہ ڈھونڈتا تھا, کھانا مل جاتا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ ماں کسی رشتہ دار کے وہاں چلی گئی. بچہ مدرسے سے آیا تو ماں نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, اور اس وقت اسے جو روٹی ملی اور اس روٹی کو جب کھایا ہے, ماں جب دوڑتے ہوئے آئی ہے تو دیکھا بچہ سو رہا ہے. فوراً کھانا بنایا, بچے کو اٹھایا, کہا کہ بیٹا آج تو آپ کو بڑی بھوک لگی ہوگی. کہا کہ ماں میں نے تو کھانا کھا لیا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جو اللہ مجھے روز کھلاتا اس نے آج بھی کھلا دیا.
جو اللہ مجھے روز کھلاتا اس نے آج بھی کھلایا ہے، اور آج کے کھانے کی لذت پہلے کے کھانے کی لذت سے بہت بڑی ہوئی تھی۔ یہ یقین بنا بچوں کا۔ کاکی کی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو ان کا لقب پڑ گیا، قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ تربیت ماں باپ کرتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ذرا سوچیں، 3 باتیں پوری اولاد کی تربیت کا نچوڑ ہیں۔ وہ 3 باتیں آج سارے لوگ لے کر جائیں اور اپنی اولاد کی تربیت ویسے کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے بچے کو کہیں کہ پوری زندگی ہمیشہ سچ بولنا ہے، پوری زندگی ہمیشہ صدق مقال، سچائی کو اختیار کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسلمان زنا کر سکتا؟ کہا کر سکتا۔ چوری کر سکتا؟ کہا کر سکتا۔ دھوکہ دے سکتا؟ کہا کہ جھوٹ بول سکتا؟ کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر مسلمان ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ بچوں کو سب سے پہلے کہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ذرا سوچیں، اسی سچ نے شیخ عبد القادر جیلانی کے سچ نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو توبہ کروائی تھی، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، کہ آستین میں دینار ہے، کسی کو نہیں پتا، کہنا کہ میری آستین میں میری ماں نے دینار سیے ہیں۔ یہ سچائی ہے۔ ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا۔ تو پہلی چیز اپنے بچوں کو کہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، 5 وقتوں کی نمازوں کا اہتمام، ہر برائی سے رکے گا بچہ۔ یہ 2 چیز۔ تیسری چیز کہ بچے سے کہیں کہ بڑوں کی خدمت کر کے خوش ہویا کر۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بچے کے اندر عجز و انکساری آئے گی، تکبر نکلے گا، عاجزی آئے گی، تواضع آئے گا، خدمت کر کے خوش ہو جائے۔ یہ 3 چیز آج سارے لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 3 چیز اپنے بچوں کو آج جا کر سمجھائیں گے۔ سارے نیت کرتے ہو۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اب کل سے مکاتب کھلیں گے، مدارس کھلیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، اپنے بچوں کو مکتب میں، تاکہ بچپن سے وہ دینی تعلیم حاصل کرے۔ کیا حال ہے آج کہ آج ہم عصری تعلیم میں بہت وقت دیتے ہیں، بہت روپیے خرچ کرتے ہیں، مگر دینی تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دینی تعلیم میں اگر مدرسے کی فیس 50 روپیہ ہے، وہ بھی دینا جان پہ آتا ہے والدین کو۔ بچوں کو 2-3 مرتبہ بھیجو تو پھر آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، مدرسے کی فیس کا معاملہ کبھی دیکھے ہو کہ نہیں؟ اور کبھی کچھ بڑھاؤ، اتنی ڈھیر فیس، جبکہ مکاتب اور مدارس میں بچوں کی جتنی فیس ہو ان سے زیادہ بڑھ کر دیا جائے، تاکہ ان کی امداد و ان کی مدد و یکسوئی کے ساتھ کام ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ مکاتب اور مدارس کو مضبوط کیا جائے، تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، ان کے اخلاق سدھریں، ان کی دینی تعلیم صحیح ہو، ان کی تربیت صحیح ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ تو سارے اس کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد آج جمعیت کی طرف سے یہ ہے کہ فلسطین کے لیے یوم دعا منایا جائے، یوم دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تو آج سارے لوگ خود بھی دعا کریں اور اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔